یہ وہ دروازہ ہے جو خیبر کے قلعے کو مین انٹرنس کا دروازہ ہے، اور کہتے ہیں جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کتنے 100 فٹ کتنے چوڑا تھا، کتنے فٹ لمبا تھا. ابھی بھائی وہ ماپ رہے ہیں، تقریباً 7 گٹھیں چوڑا ہے اور تقریباً 15 گٹھیں شاید لمبا ہوگا. یعنی تقریباً سمجھ لیں کہ 5 فٹ 6 فٹ لمبا ہے اور تقریباً 4 فٹ شاید چوڑا ہوگا. میٹر نہیں، دروازہ موجود ہے، مطلب دروازہ تو خیر بعد نہیں بنایا گیا، جگہ وہی ہے اور جگہ سے پتہ چل جاتا ہے وہ کتنا چوڑا اور کتنا لمبا ہوگا. کہتے ہیں جی جس طرح شیخ بیان کر رہے تھے کہ ایک شیعہ نے اپنی تقریر میں کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس انگلی پر ایسے رکھا اور ایسے دروازے کو فضا میں پھینک دیا کہ ابھی تک دروازہ واپس ہی نہیں آیا. نازم ہے شیعہ ہے، نازم ہے شیعہ ہے، نازم ہے شیعہ، علی علی مولا، علی علی مولا. میری قوم پہ یہ بھی الزام ہے کہ یہ شیعہ ذاکر مولوی جو ہے نا، یہ حضرت علی کی فضیلتیں بہت بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک صاحب مجھے کہنا کہ یہ جو تم شیعہ تمہارے شیعوں کے ذاکر ہیں، انہیں سمجھانے والا کوئی نہیں، کہ جو کہتے ہیں کہ اتنا بڑا خیبر کا دروازہ تھا کہ جسے 150 بندہ، 250 بندہ، 175 بندہ نہیں ہلا سکتے تھے، اور علی نے آ کے وہ اپنے ہاتھ کی انگلی کی پشت کو مس کیا اور وہ دروازہ فضا میں چلا گیا. تم شیعوں کو اس سائنس کے دور میں بھی سمجھانے والا کوئی نہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا قبلہ آپ کو علی پریشان کر رہا ہے یا خیبر پریشان کر رہا ہے؟ ہاں بات بالکل میں کلوز کر رہا ہوں. میں نے کہا جی قبلہ آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ کو پریشانی کیا ہے. میں نے کہا میں سید ہوں، شیعوں کا صرف مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں. اچھی گل ہے، نہیں سمجھے تو بہت شکریہ. میں نے کہا جی میں اپنی قوم کی ذمہ داری لے کے کہہ رہا ہوں، میں معذرت کر لوں گا اپنی چند پاک سے. خیبر نہیں تھا. آپ خوش ہو جائیں، نہیں آپ دروازوں کے چکر میں پڑے ہوئے. خیبر ہی نہیں تھا. اور علی کی فضیلت میں کمی نہیں آتی. یہ تو ایسے ہی جیسے بندہ کراچی کلفٹن سیر کرنے سمندر پہ جا رہا ہو اور دو بالٹیاں بھر کے سمندر سے کنارے سے باہر رکھ کے اپنے بچوں سے کہے بڑا اچھل رہا تھا سمندر. میں نے 2 بالٹیاں پانی کی باہر نکال لی ہیں، اب دیکھیں کہ سمندر کیسے اچھلے گا. عقل مند کہیں گے یہ سمندر ہے، 2 پانی کی ڈال دو پھر بھی سمندر رہے گا، 2 پانی کی نکال لو پھر بھی. اور علی کے فضائل کے سمندر میں خیبر نہ بھی رہے، علی پھر بھی علی. میں اعلان کر رہا ہوں نہیں تھا خیبر، آپ مزے سے جیو. کیا لگے نہیں جی نہیں، آخر صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے لہذا خیبر تھا تو صحیح. میں نے کہا جی پھر پریشانی کیا؟ کہنے لگے پریشانی صرف تمہارے ذاکروں نے پیدا کی ہے کہ وہ دروازہ اتنا وزنی نہیں تھا. میں نے کہا جی جب میں آپ کی خاطر پورے خیبر کی قربانی دے رہا تھا تو دروازہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میں نے کہا دروازہ لوہے کا نہیں تھا جتنا ذاکر پڑھتے ہیں. ویسے کتابوں میں یہ سب موجود ہے، ذاکر افسانے نہیں پڑھتے. لیکن اگر کوئی بندہ پریشان ہے، میں ذاکروں سے معذرت کر کے کہہ رہا ہوں مولوی جی دروازہ لوہے کا نہیں تھا. آپ کو چپ دیکھتے میرا اپنا چپ کرنے کو دل چاہتا، لیکن میں سمجھتا ہوں بات کچھ ایسی ہے. آپ سارے توجہ سے سن رہے ہیں. بھائی خیبر کا دروازہ لوہے کا نہیں تھا، لکڑی کا بھی نہیں تھا. کہانیاں شیعہ مولوی ذاکر ہے، وزنی تھا، اکھاڑ لیا، پچھاڑ لیا. مولوی جی آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں. دروازہ نہ لوہے کا تھا نہ لکڑی کا تھا. وہ یہودیوں کو کہیں سے آٹے کے توڑے خالی مل گئے تھے، کہیں سے اور انہوں نے وہ توڑے جناب کھول کھلا کے ایک بڑا سارا پردہ بنا کے دروازہ خیبر پہ لٹکا دیا تھا. کوئی دروازہ وزنی نہیں تھا، نہ لوہے کا تھا نہ لکڑی کا تھا، بس ہمیں پردہ سا تھا. وہ بھی یہودیوں نے اس لیے لٹکایا تھا کہ بڑے قد والے مجاہدوں سے پردہ رہ جائے. نہ سارے نام بھی سمجھو تو خیر ہے، میرے ذہن پہ قطر بوجھ نہیں ہے. ہاں کوئی دروازہ. قبلہ آپ جیئے، مزے سے جیئے، ایزی لائف گزارو. خیبر شیعہ ممبر پہ کہہ رہا ہوں، لائیو پروگرام چل رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں نہ خیبر دروازہ خیبر کا نہ لوہے کا تھا نہ لکڑی کا تھا، بس پردہ تھا. اور پردہ یوں کر کے علی نے کھینچا، پردہ گر گیا.
شیعوں نے نعرے مارنے شروع کر دیے علی فاتح خیبر، علی قبلہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی علی کی فضیلت میں کمی نہیں آ رہی۔ پتہ ان بہادروں کا کرنا پڑے گا جن سے 39 دن پردہ بھی نہیں ہٹ سکا۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، آپ جیئے جی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ زندہ ذہن مجمع میرے سامنے، بات لمبی ہو گئی، گفتگو بالکل مجھے آپ تمام کر دینا ہے، وغیرہ باتوں سے باتیں نکلتی ہیں، بات بہت طویل ہو جاتی ہے، میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں اس بات پہ کہ الزام دیا جاتا ہے کہ شیعہ ذاکر مولوی علی کو حادث سے بڑھاتے ہیں۔ یہ آپ کے ذہن میں بات ہے نا کہ یہ جی حضرت علی کی فضیلت بغیر سوچے سمجھے پڑے جاتے ہیں، اور آگے سے مجمع نعرے لگانا شروع کر دیتا ہے۔ عجیب قوم ہے، عجیب اس کے مولوی ذاکر ہیں، نہ کچھ سوچتے ہیں نہ سمجھتے۔ الزام ہے یہ شیعہ قوم پہ کہ جی یہ علی کی فضیلتیں بہت بیان کرتے ہیں۔ دانا مجمع، پنچایتی چہرے، بزرگ چہرے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بزرگ علماء کو سننے والے چہرے بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ میری باتیں مشترکہ ہیں، بزرگوں سے بھی گزارش کر دیتا ہوں، اور خصوصاً نئی نسل کے بچوں سے بھی میری اپیل ہے۔ یہ ایک الزام ہے میری قوم پہ کہ شیعہ حضرت علی کی بہت فضیلت پڑھتے ہیں۔ آپ دھیان نہیں دیں گے مجھے افسوس ہوگا۔ آج تک آپ کے ممبر سے کبھی کسی شیعہ ذاکر مولوی نے حضرت علی کی فضیلت میں یہ پڑھا ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو علی ہوتا؟ کیا کہنے، جتنا لطف میں چاہتا تھا میں تو لے رہا ہوں، اللہ کرے آپ بھی شمولیت کر لیں۔ کبھی کسی شیعہ ذاکر نے آج تک، کسی شیعہ خطیب نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو علی ہوتا؟ ختم نبوت کے نعرے مار مار کے قوم کا مزاج ہی بدل کے تم نے رکھ دیا ہے۔ تم نے پریکٹیکل ختم نبوت کو نہیں سمجھا۔ ہم شیعہ مارے صحیح، لیکن ممبر پہ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ جی رسول اللہ نے کہا تھا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو علی ہوتا۔ تو جمعے کے جمعے پڑھتا ہے، حضور نے کہا تھا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ ہوتا، جب ہونا ہی نہیں پھر کیوں ہوتا؟